جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا۔ He is the Imam Jumaa Mehfil Panjatani, Panvel, New Mumbai, graduate from Maulana Azad University. He is an alim from Allahabad University, Adab Mahir from Aligarh Muslim University, graduate from Jamia Imam Amir al-Mu'mineen alayhi salam, Najafi House, Mumbai. His topic, are scholars in touch with Imam Mahdi alayhi salam? He shall be speaking in Urdu. I welcome on stage Hujjatul Islam Maulana Sayyid Ali Abbas Sahab, known as Ummeed Azmi. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ ولعنۃ اللہ علی مستحقہ، اما بعد فقد قال امامنا المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا۔ حضرات مومنین، آج کے اس چونکہ بہت مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، اور مضمون جو ہے یہ بہت بڑا ہے، سینکڑوں روایات اور حدیث ہیں۔ میں صرف ایک حدیث اور ایک روایت پر اکتفا کر کے وقت کے اندر، چونکہ 12 ٹاک ہے تو 12 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ امام کی جو احادیث ہیں، چونکہ ہمارا مضمون اور موضوع ابھی بتایا جا چکا ہے کہ کیا ہمارے علماء اور فقہا امام کے رابطے میں ہیں، اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ ہمارے متاخرین کے جو علماء ہیں، جس میں سر فہرست شیخ طوسی، ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ ہمارے علماء امام کے رابطے میں ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کی دلائل بہت سارے دیے ہیں انہوں نے، وقت نہیں ہے کہ ہم ان دلائل کی طرف جائیں گے۔ اصل بات جو میں نے یہ حدیث پڑھی ہے امام کی، اس میں یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ، اور بہت مشہور ہے، دیکھیے حوالہ جات نہیں دیے جا رہے ہیں یا عربی عبارتیں نہیں پڑھی جائیں گی تاکہ وقت بچا رہ جائے۔ بہت مشہور یہ ہے کہ جب تم مشکلات میں ہو یا اس زمانے میں تم پر کوئی چیز لگے تو تم ہمارے راویوں کی طرف ان معاملات میں مراجعت کرو، ان کی طرف رجوع کرو، ہم ان پر حجت ہیں، وہ تم پر حجت ہیں۔ یہ لفظ حجت بتا رہا ہے کہ یہ امام کے رابطے میں ہیں۔ اگر یہ امام کے رابطے میں نہ ہوتے تو امام کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم ان پر حجت ہیں اور یہ تم پر حجت ہیں۔ یہ حجت بتا رہی ہے کہ یہ امام سے ان کا رابطہ ہے۔ آگے گفتگو آئے گی کہ رابطہ کس طرح ہے۔ دیکھیے، امام کا جو دور غیبت ہے وہ 2 طریقے کا ہے، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کا جو زمانہ ہے اس میں نواب عربہ کے ذریعے سے امام باقاعدہ رابطے میں تھے، ان کے ذریعے سے بقیہ افراد نواب عربہ کے ذریعے سے امام سے رابطے میں تھے۔ مگر غیبت کبریٰ کے زمانے میں 329 کے بعد سے لے کر غیبت جو کبریٰ کا زمانہ جو شروع ہوا، اس میں یہ رابطہ بظاہر منقطع ہو گیا، بظاہر منقطع ہو گیا، لیکن بباطن منقطع نہیں ہوا۔ چونکہ امام غیب میں چلے گئے تو بظاہر منقطع ہو گیا، بباطن منقطع نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام نے یہ کہہ دیا کہ تم ان کی طرف مراجعہ کرو، ہم ان پر حجت ہیں، جب امام کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی طرف مراجعہ کرو، آپ دیکھیں اگر آپ کسی کی طرف کسی کو بھیجیں گے تو اس کے تمام اعمال سے غافل نہیں ہوں گے۔ امام نے فرمایا ہے کہ تم ان کی طرف جاؤ، ہم ان پر حجت ہیں، تو اور یہ تم پر حجت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، امام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جب چاہیں نہیں مل سکتے، مگر وہ جب چاہیں تو مل سکتے ہیں۔
آپ نے اس سے پہلے کی جو تقریر سنی ہے اس میں ولایت تکوینی کے حوالے سے جو گفتگی ہے اس میں ولایت تکوینی میں یہ چیز آتی ہے. ہم نہیں مل سکتے اس میں، ورنہ وہ حدیث آئے گی جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو ہم نہیں مل سکتے ہیں. لیکن شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ اگر امام کے خاص دوست اور جن پر امام کی خاص نظر کرم ہو، یا امام جسے یہ سمجھے کہ یہ دین میں ہمارا معاون ثابت ہو سکتا ہے، امام اس سے ملتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں بہت مشہور توقی ہے امام کی ابو الحسن اصفہانی کے لیے، عقایا ابو الحسن اصفہانی کے لیے، اور وہ توقی باقاعدہ ہے کہ رخص نفس، اپنے نفس کو اس بات کو پہ تیار کرو، وجلس فی الدہلیز، اور اپنے دروازے پر بیٹھ جاؤ، وقت حوائج الناس، اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، نحن ننصرک، اور ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ امام کی توقی جو آقا ابو الحسن اصفہانی کے لیے ہے، نحن ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ مدد کیا ہے؟ اگر رابطہ نہ ہوتا تو امام کبھی نہ کہتے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ امام کا کہنا کہ مدد کریں گے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ امام مدد کرتے ہیں، اور یہ علماء باقاعدہ ان سے رابطے میں ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. اور اگر نہیں ہوتے تو آج جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، یا یہ جو سلسلہ مرجعیت ہے، آپ غور کر رہے ہیں، اگر امام کی نظر کرم نہ ہوتی، امام سے رابطہ نہ ہوتا، تو یہ بالکل بکھر کے رہ جاتا شیرازہ. جیسے بعض افراد کا آپ دیکھتے ہیں، چونکہ کوئی ذمہ دار نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ مکیال المکارم میں آقا موسوی اصفہانی نے پورا ایک چیپٹر اس سلسلے میں لکھا ہے، آپ مطالعہ فرمائے اس میں، کہ امام سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے، امام سے رابطے کو کیسے بڑھایا جاتا ہے. اس میں انہوں نے 20-25 پوائنٹس لکھے ہیں کہ جس میں بتایا ہے کہ امام سے اگر رابطہ بڑھانا ہو، یا امام سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں. ان میں چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس ٹویل ٹاک کے ذریعے سے جہاں تک بات پہنچے گی میں کوشش کروں گا کہ میری بات میرے وقت کے اندر ختم ہو جائے. اس میں جو انہوں نے لکھا ہے آقا موسوی اصفہانی نے مکیال المکارم میں، کہ کس طریقے سے امام سے رابطہ، اس میں پہلے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے امام سے رابطہ بنا رہے، یہ لکھا ہے یہی لفظی کے ساتھ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امام کے ساتھ رابطہ بنا رہے تو آپ کو امام کا انتظار کرنا پڑے گا. انتظار امام سے رابطے کی بہترین دلیل ہے، اس لیے کہ انتظار اسی کا کیا جاتا ہے جس سے ٹچ ہوتا ہے، انتظار اسی کا کیا جاتا ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے. جس سے رابطہ نہیں ہے آپ ان کا انتظار نہیں کرتے ہیں. مثلا آپ اگر یہاں پر لے لیں، بہت سے علماء اس شہر کے اندر ہیں، مگر آپ انتظار اس عالم کا کر رہے ہیں جس سے آپ نے وعدہ لیا ہے آج کے پروگرام کا، جس سے آپ نے آج کے پروگرام کا وعدہ لیا ہے، جس سے آپ پچھلے 1-1.5 مہینے سے رابطے میں ہیں، جس سے 1-1.5 مہینے سے ٹچ میں ہیں. ورنہ میں جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعض بزرگان یا بعض علماء ان سے زیادہ آپ کے قریب ہوں، لیکن جن سے آپ نے رابطہ کیا ہے آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار ان کا کیا جاتا ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے. لہذا جتنا انتظار مضبوط ہوتا جائے گا اتنا امام سے رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا. ایک جو انہوں نے لکھا ہے مکیال المکارم میں آقا موسوی اصفہانی نے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام کے دور غیبت میں امام کے لیے دعا کرنا. آپ غور کر رہے ہیں، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام کے دور غیبت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رابطے کو مضبوط کرے تو وہ امام کے لیے بہت، میں نے کہا 20-25 پوائنٹس ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. امام سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ امام کے لیے دعا کرے. پھر وہی بات یہ ہے کہ دعا اسی کے لیے کی جاتی ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے. جو افراد آپ کے رابطے میں نہیں ہے، جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تصور دعا نہیں ہے. اگر آپ مومنین مومنات مسلمین تو کہیں نہ کہیں رابطہ ہے. یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منکم والاموات، آپ پورا الی آخر پڑھتے ہیں. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک رابطہ ہے. کوئی آپ کا دینی بھائی ہے، کوئی آپ کا اسلامی بھائی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک کوئی نہ کوئی رابطہ ہے جس کی بنا پر آپ دعا کرتے ہیں، اور بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے اس وقت ہم اپنے امام کے لیے دعا کر رہا. اسی طریقے سے تیسری چیز جو انہوں نے لکھی ہے کہ
آپ امام کے چاہنے والوں کی مدد کریں. جیسا ابو الحسن اسفہانی کی جو توقیع میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی دہلیز پر بیٹھ جائیں. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ایک بہت، یہی ایک جملہ کافی بڑا چیپٹر ہے کہ آپ اپنے رخص نفسک، آپ اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کریں، مائل کریں کہ آپ اپنی دہلیز پر بیٹھیں. وجلس فی الدہلیز، اپنی دہلیز پہ، اپنے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں، لوگوں کی حاجتوں کو پوری کریں. نحن ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور آپ دیکھیں، اگر امام کی نظر کرم نہ ہوتی، مقدس اردبیلی کا بڑا مشہور سا واقعہ ہے، جلدی سے میں اس کو بھی 1 منٹ کے اندر بات کو پہنچا دوں. مقدس اردبیلی اپنے تمام حاجات کے لیے اپنے وقت کے امام کے پاس، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجف اشرف تشریف لے جاتے تھے، اور باقاعدہ روایت کہتی ہے کہ مقدس اردبیلی کی مولا کائنات سے بات ہوتی تھی. ایک دن مقدس اردبیلی اپنے مسائل کے سلسلے میں شب کے آخری حصے میں گئے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو رکھا. تو وہاں سے راوی کہتا ہے کہ امام نے کوئی جواب دیا اور مقدس اردبیلی سیدھے نکل کے مسجد کوفہ چلے گئے. وہاں سے راوی، وہ جو پیچھے ان کا شاگرد تھا، اس بات میں وہ پوری تفصیل ہے، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ وہاں سے یہاں ہوئے اور وہاں ایک پلر کے پاس اور ایک گوشے میں گئے اور وہاں ایک نور دیکھا اور وہ بات ہوئی. کہا کہ میں اپنے مسائل کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تھا. امیر المومنین نے کہا کہ اس وقت تمہارے امام مسجد کوفہ میں ہے، تم جا کے اپنا مسئلہ اپنے امام کے سامنے رکھو، امام تمہارا موجود ہے، تم جا کے اپنے امام سے گفتگو کرو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے امام سے. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس اردبیلی سے کہنا کہ جا کے تم اپنے امام کے سامنے اپنے مسائل کو رکھو، جا کے تم اپنے امام کے سامنے اپنی بات کو رکھو، جا کے تم اپنے امام سے رابطہ کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے علماء رابطے میں ہیں. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے رابطہ کر سکے. اس میں بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو آپ اتنا اوپر لے کر آ جائیے کہ آپ کو نہیں کہنا پڑے کہ میں امام سے جا کر ملوں، امام خود تلاشتے ہوئے آپ تک آئیں گے. جیسا اس سے پہلے امام کے حوالے سے اور اس سے پہلے کے ائمہ کے حوالے سے یہ روایتیں مشہور ہیں کہ کس طریقے سے امام جاتے تھے اور جا کر ملتے تھے. تو 3 چیزیں، آخری چیز میں بات کر کو تاکہ میرے وقت میں بات ختم ہو جائے. امام کے جو شیعہ ہیں، امام کے جو چاہنے والے ہیں، ان کی مدد کرنا. اس کے علاوہ امام سے منسوب جو دعائیں ہیں ان کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو اس تلاوت پر آمادہ کرنا. آپ غور کریں، دعائے ندبہ ہے، امام کی سلامتی کی دعا ہے، زیارت آل یاسین ہے، ان کی خود بھی تلاوت کرنا اور اس کے بعد اس تلاوت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا امام سے رابطے کو مضبوط کرتا ہے. چونکہ ان کی جب آپ مفاہیم میں، ان دعاؤں کے مفاہیم میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ رابطہ ہے. اور اگر کوئی، بس میں آخری بات، چونکہ 36 سیکنڈ میرے پاس بچے ہیں، آخری بات میں کہہ کے بات کو ختم کروں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام سے رابطہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ خدا سے بھی رابطہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے امام پردہ غیب میں ہے، خدا بھی تو ظاہر نہیں ہو سکتا. کون بندہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بندہ ہو کر اپنے خدا کے رابطے میں نہیں ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اے میرے بندو گھبرانا نہیں، میں تمہاری رگ، نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگ جاں سے زیادہ قریب ہوں. یہ رگ جاں سے زیادہ قریب خدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا رگ جاں سے زیادہ قریب ہے تو خدا نے جسے ہم پر حجت بنا کر بھیجا ہے وہ بھی رگ جاں سے زیادہ قریب ہے. ہم اس کے رابطے میں اسی طریقے سے ہیں جیسے بندہ خدا کے رابطے میں ہے. خدا کے رابطے میں سجدے کی بنا پر ہے اور اپنے امام سے رابطے میں دعا کی بنا پر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا صاحب. On behalf of 12 Talks, we present a small token of appreciation to Maulana Sahab. Summarizing what Maulana Sahab said, his topic was, Are scholars in touch with Imam Mahdi alayhi salam? He has quoted some hadith from Imam Mahdi alayhi salam where the Imam has asked the people to connect with the scholars who are then connected with the Imam himself. Maulana Sahab also mentioned that we cannot meet the Imam, but if the Imam alayhi salam wants to meet, he can meet the selected people. How would one connect with the Imam? Maulana Sahab in his speech gave us a few pointers where he said to do intizar, to do dua and to help your brethren. Sadaqallahul Aliyyul Azim.